دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی جنگ اتنی خاموش اور خطرناک ڈھنگ سے لڑی گئی ہو جتنی خطرناک ڈھنگ سے آج مڈل ایسٹ میں لڑی جا رہی ہے۔ میزائلوں سے زیادہ خطرناک وہ خنجر ہوتے ہیں جو پردے کے پیچھے سے چلائے جاتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسے ہی خنجر کی ہے جس نے ایران کو چاروں خانے چت کر دیا۔ کیتھرین شکدام نامی ایک فرانسیسی نژاد برٹش یہودی مہیلا جس نے خود کو ایک نو مسلم کے طور پر پیش کیا، پہلے سنی پھر شیعہ بن کر ایران کے مذہبی قیادت کے دل میں اتری۔ بطور ایک رپورٹر آیت اللہ خامنئی کی ویب سائٹ تک رسائی حاصل کی، تہران ٹائمز، نیوز ایجنسی، پریس ٹی وی اور مہر جیسے ایران حامی ویب سائٹس کے لیے آرٹیکل لکھے۔ کون ہے کیتھرین شکدام؟ کیسے اس اکیلی عورت نے ایرانی خفیہ ایجنسیوں کو بونا ثابت کر دیا؟ تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں۔ مزید دوسری خبروں اور تجزیاتی رپورٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ newsg24.in پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے newsg24 کی آرتھک سہایتا کیجیے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اسکرین پر دکھائی دے رہی خوبصورت حسینہ جس کو ایران نے اپنی بیٹی کا درجہ دیا، ایران کے مقدس مذہبی مقامات تک رسائی دی، انقلابی گارڈز سے ملاقاتیں کرائیں اور وہ سب کچھ دیکھنے دیا جسے ہمیشہ پردے میں رکھا جاتا رہا۔ ایران اور ایرانی عوام جس کیتھرین شکدام کو نو مسلم سمجھ کر اس کی ہر ممکن آہو بھگت کر رہے تھے، وہ حقیقت میں کچھ اور ہی نکلی۔ کیتھرین سال 2015 میں پہلی بار ایران میں داخل ہوئی۔ اس درمیان سال 2017 میں اس نے فرانسیسی نیوز ایجنسی RT کے لیے سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا انٹرویو بھی لیا۔ 2018 میں کیتھرین نے اچانک ایران چھوڑ دیا، لیکن اس درمیان کیتھرین نے مہر نیوز، نیوز ایجنسی، تسنیم اور خامنئی.ir کے لیے آرٹیکلز لکھتی رہی۔ 2021 میں اس کا اصلی چہرہ اس وقت دنیا کے سامنے آیا جب ٹائمز آف اسرائیل میں لکھے ایک آرٹیکل میں اس نے خود اس بات کا انکشاف کیا کہ اس کا ایران جانا ایک مشن کے طور پر تھا جو انتہائی کامیاب رہا۔ کیتھرین نے ایران میں رہ کر نہ صرف اعلیٰ فوجی قیادت بلکہ ان کی بیویوں، خاندانی نظام اور سیکیورٹی مشینری تک ایسی معلومات حاصل کی جو آج اسرائیل کے لیے ایران کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہو رہی ہیں۔ کیتھرین کی فراہم کردہ معلومات کتنی خطرناک ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی جنرل شادمانی کو تہران کے قلب میں مار دیا گیا، جس کی ایرانی خفیہ ایجنسی کو بھنک تک نہیں لگنے پائی۔ اس کے علاوہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کو بھی اسرائیل نے ایرانی خفیہ ایجنسیوں کو مات دیتے ہوئے شہید کر دیا۔ اب اسرائیل اور امریکہ دونوں ہی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ آیت اللہ خامنئی کہاں ہے، اس بات کا دونوں کے پاس پورا علم ہے۔ اسرائیل تو یہاں تک دعویٰ کر رہا ہے کہ سابق عراقی صدر صدام حسین کی طرح اسرائیل خامنئی کو تہران میں لٹکا دے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنرل شادمانی کی موت ایران کے سیکورٹی فورسز کا سب سے بڑا فیلئر ہے اور ایران کی اس ناکامی کے پیچھے بھی کیتھرین شکدام کی فراہم کردہ خفیہ راز کو ہی ذمہ دار مانا جا رہا ہے۔ کیتھرین شکدام کون ہے اس کا پتہ اس وقت چلا جب سال 2021 میں اس نے خود اعتراف کرتے ہوئے ایک اسرائیلی اخبار میں لکھا کہ میرا ایران جانا ایک مشن تھا اور یہ مشن کامیاب رہا۔ ایران اب اس بات کا ماتم کر رہا ہے کہ ایک یہودی عورت نے اسے نظریاتی اور سیکیورٹی محاذ پر اتنی زبردست شکست کیسے دے دی۔ ایران نے جس کیتھرین شکدام کو ایک نو مسلم مان کر اپنی بیٹی کا درجہ دیا، وہ حقیقت میں ایک موساد ایجنٹ نکلی، وہی موساد جو دنیا بھر میں ٹارگیٹڈ کلنگ کے لیے جانا جاتا ہے۔ کیتھرین شکدام صرف ایک خاتون کی کہانی نہیں، یہ مسلم حکمرانوں کے خود اعتمادی کے زوال کی کہانی ہے۔ جب دشمن کو دوست سمجھ لیا جائے تو شکست میزائل سے نہیں، دماغ سے دی جاتی ہے۔ کیتھرین شکدام ایک ایسا ہی نام ہے جو آج ایران کی تباہی کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہے۔ کیتھرین شکدام کی فراہم کردہ خفیہ جانکاریاں آج ایران کے فوجی کمانڈروں کے لیے موت کا سامان مہیا کر رہی ہیں۔ بہرحال دشمن کو پہچاننا اس وقت اور بھی مشکل ہو جاتا ہے جب وہ دوست کے بھیس میں آئے۔ کیتھرین شکدام بھی ایک ایسے ہی دوست کا نقاب اوڑھ کر ایران آئی تھی جس کو ایرانی حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ایران کی خفیہ ایجنسی بھی بھانپ نہیں پائیں۔
اب آگے ایران کے ساتھ کیا کچھ ہوگا اس کا اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ترین مسئلہ ہے۔ فی الحال ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے ضرور دیں۔ شکریہ۔